نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری مسجد میں ہر روز عصر کے بعد سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے اسباق اور اس میں موجود حکمتوں کا بیان ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے اور اس کی ایک ایک تفصیل جو ہے وہ صدق و وفا، ایثار و قربانی، عشق اور محبت سے لبریز ہے، اور دل یہی کرتا ہے کہ خوب کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ ہم اس واقعے کو بیان کریں اور سنیں، اور اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو ہم یاد کریں۔ لیکن جو ہمارا مختصر وقت ہوتا ہے وہاں صرف اور صرف ہم واقعات سے حاصل ہونے والے سبق ہی بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس واقعے کے تناظر میں ایک سبق جو بہت واضح ہوتا ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور ان کی شرعی حیثیت، شریعت میں ان کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بالخصوص اور تمام صحابہ کا بالعموم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا انتخاب اپنے حبیب کی مائیت کے لیے اس کٹھن اور جان کے خطرے والے سفر کے لیے، اپنے حبیب کی مائیت کے لیے جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پورا اپنا خاندان حضور کی خدمت اور حفاظت پہ لگا دیا، یعنی جب سفر شروع ہوا تو خود ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ صبح شام غار حرا میں، غار ثور میں کھانا پہنچانے کی خدمت میں مامور ہیں۔ آپ کے غلام جو ہیں وہ جب آپ کے بیٹے کھانا دے کے واپس آتے ہیں تو اپنا بکریوں کا ریوڑ اسی راستے سے گزارتے ہیں تاکہ بیٹے کے پیروں کے نشان مٹ جائیں، اور آپ کی صاحبزادی جو ہیں وہ آپ کو کھانا دینے کے لیے ادھر جاتی ہیں۔ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ روز کی خبریں مکہ کی آپ کو پہنچا کے آتے ہیں غار میں، اور صاحبزادی جو ہیں وہ کھانا پہنچا کے آتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے غزوہ تبوک کا واقعہ تو سنا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہجرت کے موقع پہ بھی حضرت ابو بکر نے اپنے گھر سے سارا مال سمیٹا اور حضور کی خدمت کے لیے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو بکر کے والد جو ابو قحافہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادیوں اپنی پوتیوں سے کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے تمہارا باپ تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سلام ہے ان عظیم خواتین کو، انہوں نے ایک خالی ڈبے میں بہت سے کنکر بھر دیے اور اپنے دادا جو نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کے سامنے رکھ دیے کہ دادا حضور یہ ہاتھ پھیریں، دیکھیں کتنا مال ہمارے والد ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا اور مطمئن ہو گئے، ہاں واقعی تمہارا باپ تمہارے لیے مال چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ عظیم قربانیاں ہیں ان ہستیوں کے میرے بھائیوں۔ اور جس طرح سفر پہ جگہ جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفا اور دوستی اور خدمت کا حق ادا کیا، پوری دنیا کی ساری تاریخ میں کوئی دوسرا رفیق کسی قائد کا، رہنما کا ایسا نہیں ملتا جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیں ملا ہے۔ اور حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے ابو بکر میری زندگی کے سارے عمل لے لو، اور ایک رات جو تم نے غار ثور میں ہمارے حبیب کے ساتھ گزاری تھی وہ ایک رات اپنی مجھے دے دو۔ کتنا بلند مقام ہے، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ہر دور میں ان عظیم ہستیوں پہ تنقید کرنے والے لوگ آتے رہے ہیں اور ہم لوگوں میں شہرت بھی پاتے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو ایسے بدبخت لوگ تھے جو کھلم کھلا ان صحابہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے ہی خارج قرار دیتے تھے، لیکن جب اہل سنت کے علماء نے اس سوچ اور فکر کا ڈٹ کے دفاع کیا اور وہ بیچارے نامراد ہو گئے، تو آج کے دور میں ایسے فتنے ہیں جو ان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں قرار دے سکتے، لیکن ان کو عام انسان قرار دیتے ہیں، ان کی ایک ایک بات پہ تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہ 2 + 2 4 سے زیادہ عقل نہ رکھنے والے دانشور یہ کہتے ہیں جی صحابہ نے تو
حکومت حاصل کرنے کے لیے آپس میں جھگڑے کیے، یہ تو نعوذ باللہ لالچی تھے، انہوں نے تو دوسروں کی حق تلفیاں کیں، انہوں نے تو کسی کو وراثت میں سے حق نہیں دیا، اللہ معاف کرے نقل کفر نہ باشد، انہوں نے تو بغاوتیں کی حکومتوں کے خلاف، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ایسے ایسے دانشور آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بند کمرے میں ویڈیو بناتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو دیکھ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں یار کوئی اسکالر ہے تو یہی ہے۔ جو 1400-1500 سال سے علماء کھپ گئے، زندگیاں لگا دیں کتابوں میں، عقیدوں میں، ان ہستیوں کے دفاع میں، وہ بیچارے ان کو تو کچھ نہیں پتہ تھا، یہ آج اسکالر پیدا ہوا ہے اور اسی کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایسے لوگوں اور ایسی کتابوں کا ہمیں کچھ نہیں لینا دینا۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ بہترین اجر کا وعدہ کر دیا۔ جب اللہ نے سورہ حشر میں فرما دیا جتنے مہاجر ہیں وہ سارے سچے پکے مسلمان ہیں، جتنے انصار ہیں وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا تو ایسے لوگوں کی بات کی کیا اوقات ہے؟ اور جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے وہ سارے جنتی ہیں، تو پھر کون ہے کوئی میرے کسی دوسرے جیسا جو اٹھ کے ان کی ذات پہ انگلیاں اٹھائے اور ان کے آخرت کے انجام پہ سوالیہ نشان ڈالتا پھرے؟ تو میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہستیاں ہیں جن پہ ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ کوئی ان پہ سوالیہ نشان اٹھائے گا تو سارے کے ساری حدیثوں اور سارے کے سارے قرآن کے متن پہ سوالیہ نشان لگا دے گا، کیونکہ اس ذخیرے کو ہم تک پہنچانے والے یہ صحابہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ عقل دے کہ کون سی ہمارے دین کی سرخ لکیر ہے جس سے آگے بڑھنے کی ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتے۔